حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آپ کے دور میں مدینہ المنورہ کے اندر ایک مسلمان، ان کی بیوی کی یہ حالت تھی کہ زبان ذرا تیز تھی، تو یہ بڑے پریشان تھے کہ بیوی اکثر لڑتی رہتی، جھگڑتی رہتی، بولتی، تو یہ پریشان ہو جاتے۔ تو ایک دن کے دل میں خیال آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طبیعت کے ذرا سخت ہیں، وہ اپنے گھر کا نظام کیسے چلاتے ہیں؟ وہ تو اپنی بیوی کو بالکل سیدھا کر کے رکھتے ہوں گے۔ تو چلو بھائی حضرت عمر کی عدالت میں چلتے ہیں، حضرت عمر کے گھر کے دستخط دیتے ہیں۔ تو وہ مسلمان چلتے ہوئے حضرت عمر کے گھر میں آ گئے، دروازے پر دستخط تو دے دی، اب دروازہ کھلا نہیں، کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ اندر سے آواز آ رہی ہے، کیا سنتے ہیں کہ حضرت عمر خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بیوی بول رہی، آپ کی بیوی بول رہی، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ تو یہ مسلمان پریشان ہو کر، وہی حال ادھر ہے، جو معاملہ لے کے آیا ہوں وہ معاملہ تو حضرت عمر کے گھر میں بھی ہے۔ تو یہاں تو حل کے لیے میں آیا تھا، یہاں تو نظام خراب ادھر بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے عورت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ فوراً واپس چلنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دروازہ کھولا، بھائی کدھر جا رہے ہو، بات تو سنو۔ تو مسکرا کے کہنے لگے، امیر المومنین، بیوی سے تنگ آ کر آپ کی چوکھٹ پہ آیا، یہاں آ کے پتہ چلا آپ بھی تنگ ہیں۔ آئے آئے، لیکن بات اگلی سننے والی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی میں تنگ نہیں، میری بات تو سن لے۔ آج کا مسلمان ہوتا تو اس نے یہ کہنا تھا، نہیں نہیں چھوڑے جی، ہم سے ران مریدی نہیں اختیار کی جاتی، ہم ران مرید نہیں بن سکتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے بازو پکڑا اور بٹھایا اور فرمایا، دیکھو ہمارے بازوؤں میں طاقت ہے، ان کے بازوؤں میں، ہاتھوں میں طاقت نہیں، ان کی زبان میں طاقت ہے۔ اگر یہ بیچاری ہمارے لیے کچھ بول لیتی ہیں تو ہمیں تحمل کرنا چاہیے، ہمیں معاف کرنا چاہیے، ہمیں اخلاق دکھانا چاہیے، ہم مضبوط ہیں، مرد ہیں۔ یہ ہمارے لیے باورچن بھی ہے، ہمارے لیے کھانا بناتی ہے، یہ حضرت عمر سمجھا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے دوبن بھی ہے، یہ بیچاری صبح سے لے کر شام تک ہمارے اور ہماری اولاد کے کپڑے دھوتی ہے، یہ ہمارے لیے موچی بھی ہے، ہمارے جوتے صاف کرتی ہے، یہ ہمارے لیے جھاڑو بھی دیتی ہے، یہ ہمارا واش روم بھی صاف کرتی ہے۔ ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گنوائی اور فرمایا کہ اگر اتنے کام کرنے کے بعد بیچاری تھک ہار کر اگر کوئی لفظ بول لے تو اس کا بول اخلاق کے زور پر جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ مسکرا کے اسے سمجھانا چاہیے، کوئی بات نہیں، تو تھکی ہوئی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس لیے کہ میرے کانوں میں حضور علیہ السلام کے وہ الفاظ گونج رہے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات کو سو نہ سکتی ہو، اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے ایک مجاہد دشمن کے مقابلے میں سرحد پر پہرا دیتا ہے، اللہ جتنا اجر اس کو عطا فرماتے ہیں اتنا مسلمان عورت کو بچے کی وجہ سے نہ سونے پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ اخلاق ہے۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوا نا، اتنا خوش ہوا، کہتا حضرت آپ نے میری زندگی بنا دی، خدا کی قسم عورت جھاڑن بھی ہے، عورت باورچن بھی ہے، عورت دھوبن بھی ہے، عورت میری بیوی بھی ہے،
واقعتاً اس کے بولنے کا حق ہے. اگر میرے سے وہ کچھ غصے سے بول بھی لے تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کے جواب میں منہ سے آگ نکالوں, میں اس کو سزا دوں, میں اس کو طلاق کی دھمکیاں دوں, بلکہ ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ یہی ہے یا امیر المومنین جو آپ نے مجھے سمجھا دیا ہے.